اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارا پی ایچ ڈی کا وہ سفر جو 2012 میں شروع ہوا، اور ابھی تک لوگ جب بھی سنتے ہیں کہ یو ای ٹی میں اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے تو حیران ہوتے ہیں کہ یو ای ٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا کیا کام ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سال ہمارے 5 لوگ داخل ہوئے، جن میں سے 3 لوگ پی ایچ ڈی الحمدللہ کر چکے ہیں۔ 2013 میں 6 لوگوں کا داخلہ ہوا تھا، 2014 میں پھر 7 لوگوں کو ہم نے داخل کیا۔ 2014 کا پہلا اسٹوڈنٹ ہے جس کا آج وائوا ہو رہا ہے، عمران ساجد۔ 2015 میں 3 لوگ داخل ہوئے، ایک ان میں سے چلا گیا۔ 2016 میں 2 لوگ داخل ہوئے اور کوئی بھی کلاس نہیں پڑھ سکا۔ 2017 میں ایک اسٹوڈنٹ داخل ہوا، 2018 میں 3، 19 میں 2 اور 20 میں ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ سٹارٹ اچھا ہوا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں ملتے تھے، تو فیس زیادہ تھی یہاں کی، اور پھر جو فرسٹ ڈویژن کی کنڈیشن ہے اس وجہ سے بھی ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا۔ 6 سالوں میں 11 لوگ داخل ہوئے، ان میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یعنی پچھلے 6 سالوں کے 8 لوگ ہیں ہمارے پاس، اور اس سال الحمدللہ ہم نے کسر پوری کی ہے، 14 لوگوں کو داخلہ دیا ہے، اور 14 کے 14 ہی تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن ہے، یعنی اکیڈیمک کیریئر میں کسی کی بھی سیکنڈ ڈویژن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ چونکہ بی ایس بیس پر داخلہ ہوا، 150 لوگ جو ہیں اس میں اپیئر ہوئے، پیپر میں اپیئر ہوئے، اور ان میں سے 20 لوگ پاس ہوئے، اور ان میں سے پھر یہ لوگ ہم نے رکھے ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہمیں یہ سٹاف الحمدللہ اچھا ملا ہے، اور پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ لوگوں کو داخلہ دیا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو پرانے لوگ ڈیلے چل رہے ہیں، اب جلدی جلدی 7-8 تھیسز ہمارے جمع ہوئے ہیں، اور ابھی الحمدللہ یہ 7واں وائوا ہمارا اس ڈپارٹمنٹ کا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ویکس آ رہے ہیں ان میں بھی 2-3 انشاءاللہ وائواز ہو جائیں گے، تو باقی پھر انشاءاللہ چیزیں روٹین میں آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ جلد ہی امید ہے کہ ہم ایک اچھی لائن پر چل پڑیں گے۔ آج کے ہمارے جو ایگزامینر ہیں، ایکسٹرنل ایگزامینرز، ہماری بہت ہی مشفقہ ڈاکٹر طاہرہ بشارت صاحبہ، آج انشاءاللہ ہم ایک اور اینگل سے کچھ مزید ان سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب کے بھی، ڈائریکٹر ہیں شیخ زاید اسلامک سینٹر کے۔ تو میں طالب علم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے مقالے کا تعارف پیش کریں مختصراً، اور اس کے بعد اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ پیش کریں، اس کے بعد ساتھ ہی ایگزامینرز کی طرف سے کویسچن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ میرا نام محمد عمران ساجد ہے، اور ایم فل میں نے کیا ہے یو سی پی لاہور سے، اور 2014 میں یہاں ایڈمیشن ہوا تھا پی ایچ ڈی میں۔ تو 2014 کا سیشن ہے، محدث لائبریری میں ایز اے ٹیم ہیڈ کام کرتا ہوں۔ ٹاپک اختلاف دار کے فرد پر شرعی اثرات، قانون بین الممالک کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ۔ دراصل ہمارے ماضی کے فقہاء نے اختلاف دار کے حوالے سے کچھ احکامات کا تعین کیا ہے، یعنی ایک بندہ پہلے دارالاسلام میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن وہ دارالاسلام کو چھوڑ کے دارالحرب یا دارالکفر منتقل ہو گیا، تو اس حوالے سے فقہاء نے بعض احکامات کا تبدیلی کا تصور دیا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں ہمارے کلاسیکل فقہاء کے زمانے میں جو دنیا تھی اس کو فقہاء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، دارالاسلام اور دارالحرب۔ اور اس زمانے میں چونکہ جو اسلامی ریاست ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو کفریہ ریاست ہے جنگ کا ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے فقہاء نے دارالکفر اور دارالحرب کو تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے، اور اس لحاظ سے فقہاء نے یہ بھی تصور دیا کہ ایک بندہ جو دارالاسلام کو چھوڑ کے دارالحرب چلا گیا یا دارالکفر چلا گیا، تو صرف اس کی ریاست بدلنے سے ہی احکامات میں بھی تبدیلی واقع ہو گئی۔ یعنی جو ایک بندہ اسلامی ریاست سے غیر مسلم ریاست میں جاتا ہے تو وہاں پہ چونکہ جو ڈومیننٹ ہیں وہ کفار ہیں، قانون ان کا ڈومیننٹ ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے قوانین موجود نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے وہاں پہ اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فقہاء نے بعض احکامات کی تبدیلی کا تصور دیا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی اگرچہ جو ریاستیں ہیں ان کا تصور بہت بدل چکا ہے، وہ
اب بھی جو مسلمان یہاں سے نان مسلم اسٹیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ چونکہ قانون اسلامی نہیں ہے، نان مسلم اسٹیٹ ہے، قوانین ان کے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو وہاں پہ بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ان مشکلات کی صورت میں ایک بندے کو، ایک مسلمان کو اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، یہی جو ہے وہ یہ ٹاپک ہے، اور میں نے تقسیم کی ہے چیپٹرز کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نان مسلم اسٹیٹس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جرمنی میں جو ہے وہ 4.9 ملین لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، فرانس میں جو ہے 5.72 ملین لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو نان مسلم اسٹیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو میں نے چیپٹرز کی تقسیم کی ہے، پہلے چیپٹر میں نے جو اس کا تعارف ہے پورے چیپٹر کا وہ پیش کیا ہے۔ جو دار کا استعمال ہے، دارالاسلام یا دارالحرب کا استعمال ہے، وہ کب شروع ہوا تھا؟ تو یہ بات کی گئی ہے کہ صحابہ کے زمانے سے ہی دارالاسلام اور دارالحرب کی اصطلاحات استعمال ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی بات کی گئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی، چاہے وہ دارالاسلام ہو یا دارالکفر ہو، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اور اگر ان خصوصیات میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو تبدیلی واقع ہونے کے ساتھ وہ ریاست بدل جائے گی۔ یعنی ایک ایسی ریاست جو پہلے کفریہ ریاست تھی لیکن بعد میں وہاں پہ اسلام ڈومیننٹ ہو گیا، تو وہ دارالکفر سے دارالاسلام بن جائے گی۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے جب ایک بندہ کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری شرائط ہیں، اسی طرح دارالکفر سے دارالاسلام بننے کے لیے بھی بعض شرائط موجود ہیں جن کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نان مسلم اسٹیٹ میں جو ایک بڑا اہم ایشو پیش آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایک نان مسلم اسٹیٹ میں رہنا، وہاں کی شہریت لینا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ آج کے جو مسلمان علماء وہاں جاتے ہیں تو ان سے سب سے زیادہ سوال اور بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے لیے ایک نان مسلم اسٹیٹ میں رہنا اور وہاں کی شہریت حاصل کرنا وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے چیپٹر میں یہ تعارفی جو ہے وہ چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں۔ اگلے چیپٹر میں جو اس میں نے وہاں کے مسلمان جو نان مسلم اسٹیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو سوشلی، سماجی طور پہ جو ایشو پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، ان پہ بات کی گئی ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ ایک ایشو ہے کفات کا، یعنی فقہاء نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ ایک مسلمان کا جب کسی دوسری خاتون کے ساتھ یا خاتون کا مرد کے ساتھ رشتہ طے کرنا ہو، تعلق شادی کا بنانا ہو، تو اس میں فقہاء نے کفات کا ایک تصور دیا ہے کہ ان میں برابری ہونی چاہیے۔ تو چونکہ نان مسلم اسٹیٹ میں کفات اور ایکویلٹی اس میں خاصی مشکلات ہیں، تو اس اعتبار سے کفات کے حوالے سے جو مشکلات کا سامنا ہے ان کو اس چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ایک نان مسلم کی گواہی وہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، تو اس کو بھی اس چیپٹر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ایشو ہوتا ہے خلا کا، یعنی وہاں کے عدالتی نظام میں خلا کا تصور موجود نہیں ہے، تو کیا ایک عورت جو خلا حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے اور وہ اس کو ڈیورس نہیں دے رہا، تو اس کا کیا تصور ہوگا، یہ بات کی ہے اس چیپٹر میں۔ اس کے علاوہ جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے جو فیملی ایشوز ہیں، آئلی معاملات پیش آتے ہیں ایک مسلمان کو نان مسلم اسٹیٹ میں، اس پہ بات کی گئی ہے۔ یہ چیپٹر ایسا ہے کہ مجھے وہ موقع ملا الحمدللہ HEC کی طرف سے باہر جانے کا اسکالرشپ پہ، 6 ماہ میں آسٹریلیا رہ کے آیا، تو اس چیپٹر کا بڑا حصہ یہ چیپٹر میں نے وہاں رہ کے اس پہ کام کیا تھا۔ تو جو آئلی معاملات ہیں، یعنی جو فیملی ایشوز ہیں، وہ اس چیپٹر میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ہے اپنا جو پارٹنر ہے یا بیوی ہے اس پہ ہاتھ اٹھانے کا۔ سورہ نساء کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی یہاں پہ قرآن نے کہا کہ جو تیسری کنڈیشن بتائی کہ ایک مرد مسلمان اپنی بیوی کو عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو وضربوہن سے مراد کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پہ بات کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ جو اور اگلا بڑا ایشو ہے وہ ہے پولیگیمیس میریجز کا، یعنی تعدد ازواج کا۔ ایک مسلمان کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب ایک مسلمان وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کو جو ہے وہاں کا لاء اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ تو ایسے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی چیپٹر میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیورس ہو جاتی ہے مرد و عورت میں تو اس کے جو بچے ہوں گے، بچوں کی کفالت کا ذمہ دار کون ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی اسلام نے اور فقہا نے بہت سارے احکامات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت اسلامک لاء کا اور نان مسلم اسٹیٹ کے لاء کا۔ اس کے علاوہ جو اگلا چیپٹر ہے اس میں میں نے وہاں کے جو مسلمانوں کو فائنینشیل ایشوز پیش آتے ہیں، یعنی جو مالی معاملات پیش آتے ہیں اس پہ بات کی ہے، یعنی اس میں وراثت کا تعلق ہے، اس میں وصیت کا تعلق ہے۔ تو اس چیپٹر میں میں نے جو جتنے بھی مالی معاملات ہیں وہاں کے مسلمانوں پہ جو مسلمان ہیں کیا وہ زکوٰۃ اپنی نان مسلمز کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو مالی جتنے بھی معاملات ہیں وہ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں چوتھے چیپٹر میں۔ اس کے علاوہ جو آخری چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اختلاف دار جو ہوتا ہے وہ صرف مسلمان کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ ایک نان مسلم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، یعنی ایک نان مسلم جو نان مسلم اسٹیٹ میں رہ رہا تھا وہ اس کا دار بدلا اور وہ اپنی اسٹیٹ کو چھوڑ کے نان مسلم اسٹیٹ کو چھوڑ کے مسلم اسٹیٹ میں آ گیا تو اس کا دار بھی بدل گیا، تو اس کے حوالے سے کیا احکامات ہوں گے۔ اس چیپٹر میں میں نے جو ایک نان مسلم جو اسلامک اسٹیٹ میں آیا ہے اس کے حوالے سے جو اسلام کے سماجی اور اس کی مذہبی اور جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں اور اسلام ان کو کس حد تک آزادی دیتا ہے اور ان سے کیا توقعات رکھتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس چیپٹر میں کی گئی ہیں کہ ایک ایسا نان مسلم جو کہ اسلامک اسٹیٹ میں آ گیا۔ تو یہ جو ہے یعنی 5 چیپٹر یہاں پورے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے سب سے آخر میں تجاویز دی ہیں اور جو ہے اس کی فائنڈنگز پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے فائنڈنگز میں کہ جو ایک مسلمان وہاں رہنا چاہتا ہے نان مسلم اسٹیٹ میں تو اس کی کافی ساری کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ ایک مسلمان وہاں رہ سکتا ہے، ان شرائط کے بغیر وہاں زندگی نہیں گزار سکتا، ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ جو محض صرف ریاست کے بدلنے سے، آج کی جو جدید ریاستیں ہیں ان کے اعتبار سے صرف ریاست کے بدلنے سے احکامات میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے جو ایک مسلمان کے، ایک انسان کے جو مجبوری ہے، جو عذر ہے، اس کا پورا خیال رکھا ہے۔ جتنا ایک مسلمان کا عذر ہوگا جب تک ہوگا وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، جب اس کا عذر اور جب اس کی مجبوری ختم ہو جائے گی شریعت کا اصل حکم جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اسی طرح وہاں پہ رہ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو نان مسلم اسٹیٹ کے قوانین ہیں ان کے ساتھ جو تصادم ہے اس سے حتی المقدور گریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایسی باتیں یا ایسی چیزیں جو کہ جواز کی نوعیت کی ہیں، یعنی اسلام نے ان کو صرف جائز کہا ہے، اور ان جائز چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر ان کی ریاست کے قانون کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہو، تصادم ہوتا ہو، تو ان جائز چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے یہاں پہ جو نان مسلم آتے ہیں، جو اسلام نے ان کو مذہبی، سیاسی اور سماجی آزادیاں دی ہیں ان کا پورا خیال رکھا جائے گا۔